سیوس سبجیکٹ کے ساتھ میں پروفیسر دیم آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا تحریک علی گڑھ کے ٹاپک پہ کہ تحریک علی گڑھ کا پس منظر کیا ہے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تحریک علی گڑھ، اس کا پس منظر اور اس کی ڈیٹیل تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ تحریک علی گڑھ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ آزادی 1857 کے حالات نے مسلمانوں کو بالکل ہی مایوس کر دیا۔ گو جنگ آزادی کے ہنگاموں میں ہندو بھی برابر کے شریک تھے، لیکن اس کے تمام مثبت فوائد ہندوؤں کے ہاتھوں لگے، جبکہ منفی نتائج مسلمانوں کے حصوں میں آئے، اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت حیثیت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سرسید کے الفاظ میں، کوئی ایسی آفت نہیں تھی جو اس زمانے میں ہوئی اور یہ نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی طرف نہ آئی ہو۔ کوئی بھی بلا جو آسمان سے چلی اور چلنے سے پہلے اس نے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ کسی مسلمان کو سزا دینے کے لیے صرف اس کا مسلمان کہلانا ہی کافی تھا۔ مسلمانوں کو اہم جو ملازمتیں تھیں، جو جابس تھی، ان سے بے دخل کر دیا گیا، اور آئندہ سے جو جابس تھیں، اعلیٰ قسم کی جاب، جو اعلیٰ ملازمتیں تھیں، وہ صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ ظلم کی اس سیاہ رات میں جبکہ مسلمان اپنے حال اور مستقبل سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے، روشنی اور امید کی ایک کرن نمودار ہوئی جس نے مسلمانوں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے روشنی کے مینار کا کام کیا۔ اس مجاہد کا نام تھا سر سید۔ سر سید نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ کو بنایا، اس لیے اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید مخان ایک ہی چیز کے بنیادی طور پہ دو نام ہیں۔ سر سید کو اس تحریک میں مولانا الطاف حسن حالی، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جیسے مختلف ساتھیوں کا تعاون بھی حاصل رہا ہے۔ سر سید کی اب آتے ہیں تعلیمی خدمات کی طرف کہ ان کی اس سلسلے میں تعلیمی خدمات کون سی تھی۔ سب سے پہلے سر سید کے دور میں یہ دیکھا گیا کہ اگر مسلمانوں نے جدید تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، وہ اس سے دور رہے، تو ترقی کی اس دور میں وہ باقی اقوام سے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل جو باتیں ہم ڈسکس کریں گے، یہ والے اقدامات ان کی تعلیمی خدمات جو ہے نا وہ شمار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مراد آباد میں 1859 میں انہوں نے ایک فارسی مدرسے کی بنیاد رکھی جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 1862 میں انہوں نے ایک وکٹوریا اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا غازی پور کے مقام کے اوپر۔ اس مدرسہ میں معاشرتی علوم کے علاوہ انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ جب ہم 1863 میں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے غازی پور میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد جدید جو علوم تھے ان کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ یا ٹرانسلیشن کر کے اہل ہند کو تاریخ، ادب اور تاریخ سے روشناس کرانا تھا۔ بعد ازاں 1876 میں سر سید کے ساتھ ہی یہ سوسائٹی علی گڑھ منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد 1866 میں انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا تعلیم کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا یا شروع کیا۔ یہ رسالہ جلد ہی ہفتہ روزہ سے 6 روزہ، پہلے ہفتے میں ایک دفعہ، پھر بعد میں 3 دن تک اس کی اشاعت ہوتی تھی۔ اس کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ اس کا ایک کالم اردو میں اور دوسرا انگریزی میں شائع کیا جاتا۔ 1869 میں سر سید خان اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان چلے گئے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہاں کے جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں جیسے آکسفورڈ یا کیمبرج، ان کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ اسی قسم کی ایک اقامتی رہائشی جو ہے نا وہ درسگاہ کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ ان کے اس سفر کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، تو 1870 میں انگلستان سے واپسی پر سر سید نے انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی وجوہات معلوم کرنا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا تھا۔ ایم اے ہائی اسکول کا قیام سر سید کا مسلمان قوم پر ایک بڑا احسان جو ہے نا وہ ایم اے ہائی اسکول کا قیام ہے۔ یہ 1875 کی بات ہے۔ 1875 میں سفر انگلستان کے تجربے کی روشنی میں انہوں نے علی گڑھ میں یہ والا اسکول قائم کیا۔ 2 سال کے قلیل عرصے کے بعد ہی اس کالج کو کس چیز کا درجہ دے دیا گیا، اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ جب ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تو 1886 میں سر سید نے ایک
تنظیم قائم کی جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کا مقصد مسلمانوں میں تعلیمی ذوق، شعور اور بیداری پیدا کرنا تھا۔ اسی پلیٹ فارم یہ وہ والا پلیٹ فارم ہے سب سے جو اس کے علاوہ جو اہمیت ہے، ایک مقصد تو کہ مسلمانوں میں تعلیمی ذوق پیدا ہو، شعور ہو اور بیداری پیدا ہو، اس کے ساتھ جو اس حوالے سے اس ادارے میں جو ایک اہم خدمت ہے وہ یہ ہے کہ اسی ہی ادارے کے ایک اجلاس میں آپ کی جو مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب ہم آتے ہیں سر سید کی سیاسی خدمات کی طرف۔ سب سے پہلے رسالہ اسباب بغاوت ہند، ایک انہوں نے بک لکھا، کتاب لکھی، یہ 1858 کی بات ہے، جنگ آزادی کے بعد۔ اس میں انہوں نے انگریزوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی 1857 کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ صرف مسلمانوں پہ عائد کرنا درست نہ وہ عائد ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بات درست ہے، بلکہ وہ خود بھی جو انگریز ہیں وہ بھی اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے پورے ذمہ دار ہیں۔ 1867 میں بنارس کے مقام پہ یہ کوشش کی گئی کہ جو مسلمانوں کی زبان ہے اس کو ہٹا کر دفتری حساب سے ہٹا کر ہندی کو نہ رائج کیا جائے۔ یہ جو ایشو ہے نا، یہ ہسٹری کے اندر اردو ہندو تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سید نے دیگر مسلمان نمائندوں کے ساتھ مل کر اس جو تنظیم چلائی گئی کہ اس کو ہندی کو رائج کیا جائے، اردو کو ریپلیس کیا جائے، ختم کیا جائے، انہوں نے اس کے دفاع کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی۔ سر سید کا سیاسی حوالے سے جو ایک اور اہم کارنامہ ہے وہ ہے دو قومی نظریہ۔ اردو ہندو تنازع کے بعد سر سید کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جو دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، اب ان کا آپس میں گزارا جو ہے نا، اس چھوٹے ایشو نے ان کے اندر سر سید کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کہ اب یہ جو قومیں دونوں ہیں ان کا آپس میں گزارا ممکن نہیں۔ چنانچہ سر سید نے اپنے ایک قریبی دوست تھے ان کے، وہ اس میں بنارس کے مقام پہ کمشنر تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں اس بات کا انہوں نے اس سے یہ اظہار کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو مستقبل میں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی ہیں۔ اس طرح سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس قدر ٹھوس انداز میں دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سر سید اور اس کے بعد جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی سیاسی حوالے سے، سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا، ان پر واضح کیا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتی تھی یہ قومی جماعت ہے، اور سید نے کہا یہ ان کا یہ والا دعویٰ غلط ہے، یہ صرف اور صرف ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، یہ تمام جو ہندوستان ہے اس کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور انگریز حکومت سے مطالبہ کیا، وہ یہ تھا کہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا اور دلائل سے، باقاعدہ دلیلوں سے ثابت کیا کہ مغربی طرز کے انتخاب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اکثریت کی وجہ سے ہندو ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ سر سید کا اس کے بعد انہوں نے جو سیاسی حوالے سے ان کی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا یا حصہ۔ سر سید نے واضح کیا کہ مسلمان نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی باقی اقوام اسپیشلی جو آپ کی ہندو لوگ ہیں ان سے کیا ہیں پسماندہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں خاص کوٹا مخصوص کیا جائے، جو نشستیں ہیں وہ مخصوص کی جائیں۔ انہوں نے سرکاری جابس کے لیے جو اوپن کمپٹیشن ہے، اوپن میرٹ ہے، اس کی مخالفت کی۔ سیاست سے اجتناب یہ بھی ان کا ایک سیاسی خدمت شمار کیا جاتا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، بلکہ اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ حصول تعلیم کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر آ سکیں اور حکومت کے جو عطاب ہے، حکومت کا جو ظلم ہے اس سے وہ محفوظ رہیں۔ چنانچہ سر سید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی اکثریت نے کافی عرصے تک اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا۔ اس کے بعد ہے کہ جو مقامی لوگوں کی مجلس قانون ساز میں شمولیت، یہ بھی انگریزوں سے مطالبہ انہوں نے کیا کہ نہ صرف ان جو آپ کے مجلس قانون ساز جو ادارے ہیں ان میں نہ صرف انگریز شامل ہوں بلکہ مقامی جو نمائندے ہیں انہیں بھی کیا دی جائے نمائندگی دی جائے۔ اب ان کی جب ادبی خدمات کی طرف آتے ہیں تو 1800 جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ 1867 میں جو اردو ہندو تنازع شروع ہوا کہ ہندی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی اور اردو کو ہٹانے کی کوشش یا ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے اس کا دفاع کیا 1867 میں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی ایسی اچھی کتابیں ہیں جن کا انہوں نے
اردو کے اندر اس میں ٹرانسلیشن کی. وہ جو خاص ادارہ تھا 1863 میں جو قائم کیا گیا سائنٹیفک سوسائٹی, یہ بھی ان کی عدمی خدمت میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود سر سید نے اور ان کے جو رفیق تھے یا رفقا کار تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اس حوالے سے, ان کی کافی اچھی بکس ہیں. اس میں سر سید کی میں چند کتابوں کا نام لینا چاہوں گا. اس میں ان کی کتاب ہے آثار الصنادید, جو دلی کی جو پرانی بلڈنگز ہیں, عمارات ہیں مسلمانوں کی, ان کی اس کے اوپر ہے. اس کے بعد تبیین الکلام ہے, آئین اکبری ہے, تفسیر القرآن ہے, خطبات احمدیہ ہے, رسالہ تہذیب اخلاق ہے. ان کے اور ساتھی تھے مولانا شبلی نعمانی, انہوں نے سیرت النبی کی کتاب لکھی, الفروق کے نام سے کتاب لکھی, الغزالی کے نام سے کتاب لکھی. مولانا نذیر احمد ہیں, مرات الرسول ان کی کتاب ہے, مرات العروس ان کی کتاب ہے, توبۃ النصوح ہے, ابن الوقت ہے. اس طرح مولانا الطاف حسن حالی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں, متصدث حالی, جو مسلمانوں کے جو ان کا اتار چڑھاؤ ہے مسلمانوں کی زندگی کے اندر, کہ وہ کب کب مطلب حکومت میں رہے ہیں, کب کب زیر عتاب رہے ہیں, اور کہ وجوہات اس کی مسدس حالی اسے کہتے ہیں یہ والے. اس کے بعد دیوان حالی انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب سر سید احمد کی جو معاشرتی اور معاشی خدمات ہیں, یہ اس حوالے سے اس پورے جو آپ کا ٹاپک ہے اس کا آخری حصہ ہے. وہ ہے کہ مراد آباد کے اندر انہوں نے ایک یتیموں کے لیے ایک یتیم خانہ قائم کیا. یہ ان کی آپ سمجھ ایک لحاظ سے معاشرتی خدمت ہے. رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 کے اندر ایشو کیا گیا, اور اس کا مین جو ٹاپک تھا, مین جو اس کے اندر چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ اپنے مسلمانوں کو غیر اسلامی رسم و رواج توہمات کو چھوڑ کر جدید علوم اور زندگی کے جدید طریقے اپنانے کی پہ زور دیا. اس کے بعد ان کے آتے ہیں معاشی ترقی میں, معاشی جو ترقی ہے مسلمانوں کی, اس میں مدد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم سے اپنے آپ کو کیا کریں, روشناس کرے. یہ ایک لحاظ سے ان کی معاشی خدمت. اور اس کے لیے جو سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرایا, اور ملازمتوں کا کوٹا مقرر کروا کر ان کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھلوا دیے یا کھول دیے. اس سے کیا ہوا کہ ان کی معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہوئی. تو اسی لحاظ سے ہم ان کی یہ معاشی خدمت کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو انگریزوں کے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی, تو وہ سر سید نے اس بات وہ بھی دور کرنے کی کوشش کی کہ سر سید نے مسلمانوں اور حکمرانوں جو انگریز لوگ تھے ان کے درمیان جو اختلافات تھے اور جو غلط فہمیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی. جس سے ہوا کہ اصل میں اس تمام جو اس بات کا جو اثر بعد میں پڑا وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ کافی حد تک بند کر دیا گیا, جس سے ان کی معاشی بہتری جو ہے نا ہوئی. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.